برادران کا کہ جنہوں نے ذکر آل رسول کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہم اہل سنت کو بلا کر سرگودا شریف کے رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے۔ یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب جب عقل آ جائے۔ یہاں تو وسعت دربار اس حد تک پڑی ہوئی ہے کہ آنے والے کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو ہے۔ سب یہاں آ سکتے ہیں مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں مودت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ کوئی رجس سے ہاں آئے۔ پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند نہیں فرماتا کہ ان درباروں میں آئے۔ برادر اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ پیارے حبیب ہم نے تجھے بس صرف اور صرف ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو رحمت ہی رحمت ہے، اور یقیناً جو رحمت ہی رحمت ہو اس کے وارث، اس کے مالک، اس کے بعد آنے والے اس کے سکسیسر وہ بھی یقیناً رحمت ہونے چاہیے۔ اور اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے ان کے سکسیسر رحمت نہیں ہے یا خدا نخواستہ وہ امت کے لیے زحمت ہے تو پھر حضور کے وہ سکسیسر نہیں ہے۔ اس لیے کہ رحمت کے پیچھے رحمت ہی ہوتی ہے۔ اب یہ تلاش ہم سب کو خود کرنا ہے کہ حضور کے بعد جو آئے وہ باعث رحمت تھے یا باعث زحمت تھے۔ حضور کے بعد جو آئے کیا انہوں نے امت کے لیے کوئی پریشانیاں تو کھڑی نہیں کی؟ کیا حضور کے بعد جو آئے کیا سسٹم جو اسلام قرآن چاہتا تھا ویسا رہا یا ویسا نہیں رہا؟ یا پھر کیا امت کے لیے جو دستور، جو آئین اسلام اللہ نے اپنے نبی آخر کے ہاتھ بھیجا تھا وہ کیا انسانیت کے لیے جو انتہائی مفید اور کامل و اکمل مضامین کی صورت رکھتی تھی، کیا وہ آئین انسانیت مسلمانوں کے کام آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر آیا ہے تو پھر یہ دکھی انسانیت کیوں ہے؟ پھر مسلمانوں میں قتل غارت گری کیوں ہے؟ پھر ہماری عورتیں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ اگر وہ آئین، وہ اسلام جو حضور رحمت بن کر آئے اور رحمت للعالمین کا وہ دین جو ان کے بعد والوں نے ہمیں دینا تھا، اگر وہ فارمولہ ہم تک 1400 سال میں پہنچ گیا ہوتا تو آج یہ بے روزگاری کیوں ہوتی؟
یہ نوجوانوں کو قتل کیوں کرتے؟ یہ ڈکیتیاں، یہ سٹریٹ کرائم، یہ لوگوں کے چلتے چلتے موبائل فون کو چھین لینا، یہ رات کو ڈکیتیاں ہونا اور کوئی کسی کا محفوظ نہ ہونا، یہ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ جو ایک بہت بڑا آئین اور حفاظت کے لیے دین کا ایجنڈا لے کر رحمت نبی آیا تھا، وہ ہم تک پہنچا کیوں نہیں؟ میرا تو مسئلہ یہ ہے، اور اس پر ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ ان مجالس کا کچھ فائدہ ہے۔ یہ مجالس کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ مجلسیں ہم کیسے آپ کو بتائیں کہ یہ کتنی کام کی چیزیں ہیں۔ یہ درسگاہ اتنی بڑی درسگاہ ہے کہ مسلمانوں کو سوائے ایک گروہ کو کسی کو یہ میسر نہیں ہے۔ اور جن کو میسر نہیں ہے ان کی بدبختی ہے کہ وہ یہاں آنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ آنا اس لیے نہیں چاہتے کہ شاید 1400 سال میں جو آئین اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، شاید وہ آئین ان کے بعد آنے والے بادشاہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ جو چیز پہنچی ہے وہ نمبر 2 اسلام ہے۔ نمبر اسلام 1 وہاں ہے جہاں ذکر حسین ہے۔ یہ بڑا انکوائری کرنے والی بات ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہر پڑھے لکھے کو اس پر بڑی انکوائری کرنی چاہیے۔ ججوں کے خلاف ریفرنس بھیج دینے یہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ ہے ریفرنس کا معاملہ کہ ریفرنس اس بات پر بھیجا جائے کہ یہ امت مسلمہ آج ذلیل و خوار کیوں ہے۔ یہ ہر جگہ جھگڑے، یہ ہر جگہ لڑائیاں، کوئی محفوظ نہیں، حالات خراب، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کل گھی کا ڈبہ 450 کا تھا 10 کلو کا، آج 620 روپے کا ہے۔ آٹا مہنگا ہے، گندم زیادہ پیدا ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا۔ یہ کھاد کہہ رہے تھے کہ یوریا کی بوری 800 کی ملے گی، آج تک کسی کسان کو ملی تو نہیں۔ یہ ڈکیتی کرنے والے کون ہیں؟ یہ سارا جو سسٹم ہے، آئین جو ہمارا اسلامک آئین، جو سسٹم حضور علیہ السلام دے کر آئے تھے ہمیں، وہ سسٹم کہاں گیا؟ اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات دیوبندی بریلوی چکڑالوی کی نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بھائی ہیں۔ ہمیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ میرے دکھ کی دعا کیا ہے؟ میرے دکھ کی دعا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی جہاں میں اس وقت ہوں، مجھے راحت ہو، مجھے سکون ہو، مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کیا جائے، میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کروں، میری ماں، میری بہن، میری بیٹیاں اس معاشرے میں انتہائی عزت کے ساتھ رہیں، اور میرے بچوں کو تعلیم حاصل ہو، میرے بچے پریشان نہ ہو۔ اسی طرح معاشرے میں جو پڑھ جائے انہیں نوکری ملے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب کوئی سسٹم ہوگا۔ وہ سسٹم کہاں ہے جو 1400 سال پہلے لانے والے نبی آخر نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ ساری فلاح اس دین اسلام میں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اور کیا امام کعبہ نے اس پر گفتگو کی ہے؟ میں نے ساری میٹنگیں امام کعبہ کی اٹینڈ کی ہیں، بادشاہ مسجد میں ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی،
رات کو زہرانے میں بھی گئے، بادشاہ مسجد کے شاہی قلعے میں، اور بھی بہت ان کی باتیں سنی، لیکن جو خانہ کعبہ کا امام ہو اسے کم از کم یہ مسائل جو 1,60,60,000,000 مسلمان 6 ارب کی دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، امام کعبہ کو چاہیے تھا کوئی آئین بتاتے، مسلمانوں کی پریشانی بتاتے کہ مسلمان how we can be out from all these miseries۔ اچھا کھانا کھایا، جبے اچھے تھے، عطر اچھے تھے، باتیں اچھی تھیں، لیکن کوئی حل تو نہیں بتایا، کوئی مسائل کا حل تو نہیں بتایا۔ اور پھر ساری تقریروں میں کوئی چاشنی نہیں تھی، کوئی جان نہیں تھی، کوئی دل کو جذب کرنے والی بات نہیں تھی۔ کہاں سے جذب اور کہاں سے وہ سیر و سلوک کی منزلیں آئے؟ کون ہے دل پر جو میرے سامنے وہ بات رکھے جو میرے دل کو اچھی لگے؟ علی والو، آپ خوش نصیب ہیں، میری بات کو اتنا یقین کر لو کہ جیسے یہ دن چڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کو مفت میں سب کچھ مل گیا ہے، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، سب کچھ مفت میں مل گیا۔ جسے امریکہ کے کسی کنگلے کے پاس $1 ہو اور وہ کسی لاٹری پہ لگا دے تو اس کا جیک پاٹ نکل آئے، اسے کہتے ہیں جیک پاٹ، سب سے بڑی لاٹری $1 ارب نکل آئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں تمہارا جیک پاٹ نکلا ہوا ہے۔ عبادت دیکھیں، ایک ہے دنیاوی فائدہ، ایک ہے روحانی فائدہ۔ ابھی میرے چھوٹے بیٹے نے نعرے لگوائے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جیک پاٹ کیسے نکلا آپ کا۔ ایک قرآن پڑھنا روزانہ 2 سپارے پڑھنے کافی مشکل ہے، میں پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے کافی مشکل ہے، بیٹھنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کی عادت بزرگوں کو تھی، نوجوانوں کو نہیں ہے، حالانکہ قرآن شریف بہت پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی چیز ہے۔ لیکن یہ آپ کی لاٹری کیسے نکل آئی؟ ہمارے سلسلہ قادری میں متفق علیہ آپ سلسلہ قادری کے پیر نے یہ بات کہی ہے، لفظ بدل کے، کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر دل سے، شرط کیا ہے؟ باوضو ہو دل سے ایک بار علی کا نام لیتا ہے، اللہ اسے 1000 ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ حق دا امام ناطق قرآن کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مست کلندر شہباز پیمبر، قرآن کا مصدر، ذرا مل کر بولو، نمبر کا مالا، حسنین کا بابا، کعبے کا گوہر، بدل کھول کے اچھا بول کے نعرہ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ اتنا ثواب ہے، پھر بھی لوگ علی والے، پھر بھی علی کا نام کچھ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے ہیں۔ یقین کریں مجھے بڑی بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے، یعنی مجلس آل رسول میں بیٹھ کر ایک شخص اپنی دل و جان سے جگر کی طاقت اکٹھی کر کے نعرہ لگواتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ 1000 قرآن کا ثواب ملنے والا ہے، پھر بھی نعرے کا آواز نہیں لوگ دیتے۔ یہی تو ناقدری ہے، اسی کو تو میر حدیث نے کہا تھا، ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل شاد نہیں ہے، اس شہر میں سب کچھ ہے مگر انصاف نہیں ہے۔ سب بولا کریں، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک سنی کیا کہتا تھا، ابھی نہیں پتہ چل رہا۔ سنیوں کو تو بیچاروں کو، مظلوموں کو یہ بات سنائی نہیں جاتی، اس لیے ان کا تو
سبحان ذکر حیدر سے ہر مومن کا دل کھل جائے گا، اب بڑھ کے آنے والی مصیبت کا جگر ہل جائے گا۔ بے شک بے شک۔ کون ہے مومن کون ہے منافق، یا علی کہنے سے دونوں کا پتہ مل جائے گا۔ اب دعا کرتا ہی ہاتھ بلند کر کے سب بولے علی کا نام لینے سے رونق آ جاتی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، یہ مولانا عبد الرحمن جامی عاشق رسول یہ فرماتے ہیں کہ تانت و ید یا علی رونق نگیرت ہیچ کا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ جب تک کسی محفل میں کوئی محفل ہو، میلاد کی، 11ویں شریف کی، نعت خوانی کی، شبینے کی، کوئی مجلس کچھ ہو، تانب و ید یا علی رونق نگیرت، جو فارسی جانتے ہیں وہ لطف لیں گے، نگیرت تک کہتا کافی تھا، کیا کہا؟ ہیچ کار، تانب و ید یا علی رونق نگیرت ہیچ کار، کیوں؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو اس لیے علی کا نام ہر محفل میں لینا چاہیے۔ ابھی چند روز پہلے لاہور میں ایک بہت بڑی محفل نعت خوانی تھی، تو ہمیں بھی بلا لیا انہوں نے۔ جب بلایا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی اتنی زور سے نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے موت۔ ان کو تو آپ نے تو لے دے نعرہ، ان کے لیے آگے ختم۔ اب ہم چونکہ معرفت والے تھے، ہم نے اسٹیج سیکرٹری کو کہا کہ مائک ادھر لاؤ، ادھر لاؤ، نعت نہیں ہوگی جب تک ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا بتاؤ یہ جو نعت پڑھی جا رہی ہے، بتاؤ 20,000 میرے عاشقان رسول یہاں بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا نعت رسول لکھنے والا عظیم انسان کون تھا؟ مسلمانوں کی تعلیم بہت کم ہے، پڑھتے کم ہیں۔ کچھ بولے حسان بن ثابت، کچھ بولے حسان بن ثابت، میں کہ نعت خان تجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ تو مل گیا ہے، لیکن میں ہوتا تو تجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ نہ دیتا اس سوال پر۔ سب سے پہلا نعت خان کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے، اور اس ہستی کا نام بے وضو نہیں لینا چاہیے، اس ہستی کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ یاد رکھے میرے نوجوان، جو میری عمر کے ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور جو مجھ سے بڑے ہیں وہ تو لبالب بھرے ہوئے پیے ہوئے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں سادہ الفاظ میں کہ یاد رکھیے، سب سے پہلا نعت خان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، اور ان کی کتاب کا نام دیوان ابو طالب ہے۔ کسی نے ترجمہ نہیں کرایا، کرائے کون؟ اس لیے کہ ابو طالب کا ترجمہ کرا دے تو پھر ساری مصیبتیں ختم نہ ہو جائیں مسلمانوں کی۔ تو اس طرف تو آنا ہی نہیں ہے نا، جانا تو اس طرف ہے جدھر یزید کے ابا جان بلائے، ادھر تو جائیں گے نہیں ہم، اس لیے کہ شیطان بلائے تو سب چلے جاتے ہیں، رحمان کا نمائندہ بلائے تو جانے کو دل نہیں چاہتا، یہ تو ہوتا ہے ایسا۔ لیکن اب چونکہ محفل میں 2-3 ہزار آدمی، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور ایک نعت خان صدارتی ایوارڈ یافتہ نے حسان بن ثابت کا نام لے دیا تھا، تو اب ظاہر ہے صحابی رسول بھی ہو، اور پھر صحابہ کی ساری تاریخیں میں نے خوب پڑھی بھی ہوں، تو ہم ان کا ذکر کیے بغیر مائک چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو ہم نے سنایا
کہ بتائیے اسلام سے پہلے سب سے بڑا شاعر کون تھا؟ بہت کم لوگوں کو وہاں علم تھا، آپ کو تو ہوگا، لیکن شاعری ایک فن ہے. شاعری بری بھی ہوتی ہے، شاعری اچھی بھی ہوتی ہے. شاعر اقبال بھی ہے، جوش ملی آبادی بھی ہے، شاعر انیس بھی ہے، اور شاعر ہمارے میر تقی میر بھی ہے. اتھارٹی شاعر ہے، غالب بھی ہے، یہ اتھارٹی شاعر، بڑے شاعر. شاعر گجرات کا مامدین بھی ہے. دیکھو بھئی مجھے معاف کر دیجیے، میں پیر ہوں، میں مولوی تو ہوں نہیں، اس لیے بعض اوقات بعض ایسی باتیں کر جاتا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ یہ کیا بات ہے، لیکن جو بات حقائق ہے وہ میں کرتا ہوں. اس لیے میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا. اگر غصہ آ بھی جائے تو سنی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا کہ سنی ہوتے تو ایسے ویسے ہی ہیں، تو اس لیے کوئی بات نہیں. تو شاعر بری شاعری کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اچھی شاعری کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ایک شاعر تھا جو اسلام لانے سے پہلے بہت برا شاعر تھا، اور ایسا برا کہ حضور کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اتنی بری شاعری کرتا تھا کہ رحمت للعالمین، جو کہ رحمت ہی رحمت ہے، جن کو کبھی کسی پر غصہ نہیں آیا. 2 مقامات پر میں نے غصہ دیکھا ہے حضور کا بس. اور میں نے کسی جگہ پہ، میں نے سیرت کی بہت کتابیں پڑھی ہیں، میں نے اور کسی جگہ پہ حضور کا غصہ جلال نہیں دیکھا. ایک جلال اس وقت ہم نے دیکھا جب عامر بن عبدود نے حضور کے جنگ خندق میں آ کر خیمے پر نیزہ چبھویا تو حضور نے کہا کون ہے جس کتے کی زبان بند کرے. جلال میں حضور آئے، جلال میں، غصے میں آئے. کون ہے؟ میں چبھویا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں دوسرا گھٹیا لفظ استعمال کر سکتا تھا، میں نہیں کرتا. یہ خطابت کی نزاکتیں ہیں. میری 35 سالہ، صرف اور صرف میری 35 سالہ خطابت کی زندگی ہے، اور اہل سنت میں اچھا خطیبوں میں بھی تھا. یہ تو پتہ نہیں کس شیعہ نے اپنا جھوٹا کھلا دیا کہ ادھر آ گئے. تھا کوئی شیعہ؟ شیعہ ہے، لیکن کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ ہم شیعہ ہیں. نہیں نہیں نہیں، ہم نے 18 سال ہو گئے ہمیں آپ میں آتے ہو، ابھی تک ہمیں 1 2 3 کے زیادہ شیعہ نہیں ملے. یہ ہم آپ کو بتانے غلط فہمی نہ رہی ہے کہ ہم شیعہ ہیں. جیسے رولڈ گولڈ میں سنی ہوں، اسی طرح رولڈ گولڈ آپ شیعہ ہیں. شیعہ ہونا بہت مشکل ہے. شیعہ قرآن کہتا وَإِنَّ مِن شِيَّةِ الْإِبْرَاهِيمِ، ابراہیم میرے شیعوں میں کا شیعہ ہے، نوح میرا شیعہ ہے. اللہ نبیوں کو شیعہ کہتا ہے. امت کتنی بدبخت ہے نبی کی کہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں. حضور کو جلال آیا ہے. ایک جلال کا موقع عامر بن عبدود کا خندق میں عبور کر کے آ جانا اور آ کر رسول کے گھر پر بے ادبی کرنا، اور حضور کا کسی کو یہ کہنا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. قیامت تک حضور نے فیصلہ کر دیا کہ جو در رسول پر آ کر بدتمیزی کرے وہ کتا ہوتا ہے. سب بولے بلند کر کے نعرہ لگائے گا وہ 1400 قرآن کا جواب پائے گا. مل کے نعرہ یعنی قیامت تک فیصلہ ہو گیا کہ جو در رسول پر آ کر بے ادبی کرتا ہے وہ کتا ہوتا ہے. اور در رسول حضور بتا کر گئے تھے کہ دیکھو یہ تو درود و سلام جو پڑھتے ہو یہ ہم نے تمہیں سکھایا ہے.
کہ یہ در معصومہ کائنات پر میں نبی بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پڑھتے ہو، اور کربلا میں بھی جنہوں نے بے ادبی کی ہے وہ در رسول کی بے ادبی کی ہے۔ اب جو بے ادبی کوئی امام باڑے کی کرتا ہے، در رسول کی بے ادبی ہوتی جاتی ہے۔ فیصلہ دوسرا جلال کہا یہ شاعر اسلام کے بارے میں اتنے شعر کہتا ہے۔ کہا میرے صحابہ کون ہے جسے باندھ کر میرے پاس لائے اور اس کی زبان کاٹ دے؟ شاعری بڑی غلط کرتا تھا۔ کتاب کا نام اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، 9 جلدیں، 6500 صحابہ کو اس میں ذکر ہے، پڑھیے جا کے۔ لوگ گئے اس کو چادر میں باندھ کے کشڑی کی طرح حضور کے سامنے رکھ دیا کہ سرکار یہ ہے۔ کہاں؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کون اس کی زبان کاٹے ہم کاٹ دیں؟ کہ نہیں تم نہیں کاٹ سکتے۔ ایک اور آگے بڑھا، یا رسول اللہ ہم کاٹ دیں؟ کہ نہیں تم سے بھی نہیں کٹے گی۔ ایک اور بولے حضرت ہم، تم کیا کاٹو گے؟ تیلا نے کہا سرکار ہم، کہا ہٹو تم بھی نہیں کاٹ سکتے۔ زبیر نے کہا ہم کاٹ دیں؟ کہ نہیں تم میں ہمت نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، کہ نہیں آپ بھی نہیں کاٹیں گے، بیٹھ جائیے۔ اب تھوڑی خاموشی کے بعد حضور نے فرمایا یا لیدرکنی، اب کیا کریں؟ یہ نعرہ جو یا علی کا ہے یہ نبی لگاتے تھے، اب جو نبی کا نعرہ لگائے گا وہی تو سنت رسول پر عمل کرتا ہے، اور نعرہ نبی کا تھا یا علی بدا۔ ابھی میں آتا ہوں اس طرف، علی آ گئے، علی جاؤ اس کی زبان کاٹو، بس اتنا کہنا تھا۔ پکڑا گٹھڑی سے مسجد کے باہر لے گئے، سارے صاحب پیچھے، نہ جانے کس طرح کاٹیں گے، نکال کر سیدھی کاٹیں گے، پوری پکڑیں گے، کیسے آپریشن کریں گے، کس طرح یہ سیزر کو پکڑیں گے، کیا ہوگا، چوری سے کاٹیں گے، تلوار سے کاٹیں گے، کریں گے کیا؟ اب سارے دیکھنے کے لیے گئے، لیکن جا کر دیکھا تو منظر ہی بالکل الٹ تھا۔ علی نے اس کی جب چادر کھولی، کھڑا ہوا، اپنی ابا کو ہٹایا، جیب سے مٹھی بھر کے وہ دگار نکالے، یہ لے رکھ، اور اپنا سرخ رنگ کا ناکا، سرخ رنگ کا ناکا از اے ویری ایکسپینسو تھنگ، بہت مہنگا ہوتا ہے، کہا جاؤ بھاگ جاؤ، اس پر بیٹھو اور بھاگو۔ اب ایک آدمی موت کے منہ سے نکل کر نہ جانے کیسا بھاگا، راوی کہتا ہے کہ بس اس کے پیچھے ایک دھول تھی، ایک گھٹا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ سارے صاحب رسول اللہ کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، ہم اس کو پکڑ کر لائے، زبان ہم سے کٹوائی نہیں، علی نے کاٹی نہیں، اور وہ بھاگ گیا، الٹا پیسے بھی دیے اور ناکا بھی دے دیا۔ اللہ اکبر، حضور نے بات سنی نہیں ان کی، حضور جانتے تھے یہ ہر وقت شکایت کرتے ہی رہتے ہیں، حضور جانتے تھے اس کی آواز حضور جانتے تھے کہ میرا راز تو ایک ہی جانتا ہے، جو وہ جانتا ہے میں جانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں وہ جانتا ہے، یا ہم دونوں کی باتیں وہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں کس نے پہچاننا ہے؟ ہمیں کوئی پہچانتا نہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اگر دنیا ہمیں پہچان جائے، مجھے اور میرے وسیع کو، یہ مصیبتوں سے چھوٹ نہ جائے، تو یہ پہچانتے ہی نہیں ہے۔ چلے، حضور نے سنی نہیں۔ اگلے دن، اب یہ میں تقریر وہاں کر رہا ہوں، سنیوں میں، آپ میں نہیں کر رہا، جو 2000 نعت خان اور یہ وہ سارے بیٹھے تھے وہاں یہ بات ہو رہی ہے، میں سنا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ اب انہوں نے کہہ دیا تھا کسی کا نام لے کے، تو میں نے کہا اب جانے کیسے دوں؟ تو میں نے کہا کہ سنیے میرے بھائیوں، اگلے دن ظہر کی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھائی، ابھی نماز ختم ہوئی،
تو وہی آ گئے کہ یا رسول اللہ میں وہی شاعر ہوں جس کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، میری زبان کٹ گئی، یہ نعت لکھ کے لایا۔ کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام حسان بن ثابت ہے۔ اچھا سناؤ، اتنی تعریف کی مدنی پیا سرکار پتہ نہیں کیا کیا، تو آج نعت خوانی میں ان کا نام ہے۔ یہ اپنے واقعہ اتنا ہی ہے، اب اس کے نتیجے تو میں نکالتا ہوں نا، وہاں بھی میں نے نکالے، آپ کے سامنے بھی نکالتا ہوں، وہاں کم نکالے تھے یہاں زیادہ نکالوں گا۔ بھئی آج میرے بھائیوں جو نعت خوانی دنیا اسلام میں پھیل رہی ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ علی کا صدقہ ہے۔ آج جو نعت خوانوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں بلکہ تولا جا رہا ہے، اتنے اچھے لباس اور رمبا سمبا ڈانس بھی نعت کے ساتھ۔ پتہ نہیں آپ کیوں ٹی وی دیکھتے ہیں کہ نہیں، میں تو دیکھتا ہوں، خوبصورت داڑھیوں والے نعت خوان، اعلیٰ پگڑیاں، اعلیٰ لباس۔ ایک زمانہ ہے کہ پل رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے۔ یہ پیسے دینے کی سنت کس نے ڈالی تھی؟ یہ جو پیسے دیتے ہو سارا ثواب تو علی کو جاتا ہے۔ یہ کائنات کے نعت خوانوں کو سب سے پہلے جس نے پالنے کی بنیاد رکھی وہ علی اور ولی اللہ تھے۔ کہا علی کیسے پالتے ہیں؟ سب کو پالتے ہیں علی۔ علم کم لوگوں کو ہے، جن کو علم نہیں ہے انہیں نمک حرام کہتے ہیں، اور جن کو علم ہے وہ نمک حلال کہے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو علم ہے کہ علی کیا ہے، وہ علم حلال کرتے ہیں، کچھ علم حرام بھی کرتے ہیں کہ لباس علی جیسا ہے، کریں گے علی کے خلاف باتیں، تو ایسے بھی ہے۔ بہرحال حضور کا یہ دونوں جلال میں نے آپ کو دکھائے کہ آج جتنی نعت خوانی ہو رہی ہے سب علی کا صدقہ ہے۔ علی وہ ہے جو نگاہ سے قلب و نظر بدل دیتے ہیں، جو رازدار نبوت ہے۔ اسی لیے غدیر میں علی ولی اللہ کہہ کے دنیا کو بتایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھو تم نہیں جانتے کہ نبوت اگر کسی کی زبان کٹانا چاہے تو راز کیا ہے، علی جانتے ہیں کہ کیسے زبان کاٹی جائے۔ تو جو نبوت کا یہ حکم زبان کاٹنا نہ سمجھ، وہ بعد رسول تخت پر بیٹھ کر کیا سمجھیں گے؟ وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ آئین اسلام کیا ہے؟ یہ آئین اسلام جس کی وجہ سے عالم اسلام کو عزتدار ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ہم کسی کو بھوکا سونا نہیں چاہیے تھا، جس کی وجہ سے علم سے ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے تھا، جس بہترین سسٹم اسلام کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کوئی بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کائنات کا حل پورے سسٹم میں تھا۔ یہ سسٹم اس وجہ سے آج تک ہم تک نہ پہنچا کہ سسٹم سقیفہ میں جا کر اسے ایسا دفن کیا گیا کہ اصل سسٹم دفنا دیا، دنیا کا سسٹم بنا لیا۔ اسلام دو ہو گئے، ایک اسلام کا نام پولیٹیکل اسلام ہے، ایک اسلام کا نام ریلیجس اسلام ہے۔ ریلیجس اسلام ابھی تک 1400 سال وہیں کھڑا ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ ریلیجس اسلام کے وارث بعد رسول علی ہیں، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد سید سجاد ہیں، سید سجاد کے بعد اصل اسلام کے وارث جو ریلیجس اسلام ہے محمد باقر ہے، محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد
امام موسی کاظم ہے. امام موسی کاظم کے بعد اصل ریلیجس اسلام کے وارث 8ویں شہنشاہ علی رضا ہے. ان کے بعد اس اسلام کے وارث محمد تقی ہیں, پھر علی نقی ہیں, پھر حسن عسکری ہیں, اور وہ سارا اسلام کا مسودہ غیبت میں بیٹھے آخری امام برحق کے پاس ہے. اس کو پکارو کہ وہ لائے. امام کعبہ اسلام نہیں لائے گا, وہ سیاسی اسلام لائے گا. حقیقی اسلام کوئی علی کا بیٹا لائے گا. جب تک وہ نہیں آتا عالم اسلام کو سکون نہیں مل سکتا. اس لیے نہیں مل سکتا کہ حقیقی اسلام کے وارث کربلا میں حسین تھے. حقیقی اسلام کے وارث حسین ہے. وہ جو سامنے دہشت گرد بیٹھا تھا, جس کی بہت بڑی حکومت تھی, 3 سب کانٹیننٹ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. یزید کو چھوٹا موٹا حکمران نہیں تھا کہ کسی محلے کا ناظم تھا. 3 سب کانٹیننٹ پر he was the king of Kingston of Islam. اسلامی مملکت کا سب سے بڑا بادشاہ یزید تھا. بر اعظم یورپ, آدھا یورپ اس کے زیر نگی تھا. اسپین, جبرالٹر, مونٹینیگرو, دمیتروگراڈ, سولرسکی بروڈ, ہنگری, بوداپیسٹ, مونٹینیگرو, یہ سارے علاقے اس کے زیر نگی تھے. پورا عرب, پورا بر اعظم افریقہ اور سندھ تک ایشیا, اتنی بڑی حکومت تھی. اس وقت بر اعظم امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا. یہ روس کی ریاست ترکمستان تک وہ حکمران تھا. میرا سوال یہ ہے, جب اتنا بڑا وہ حکمران تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ مدینے میں پڑے ہوئے حسین سے کہے کہ بیعت دے دو, نہیں تو سر قلم کر دوں گا. تھنک مصائب نہیں پڑھ رہا, تھنک اباؤٹ اٹ, اس کے بارے میں سوچیں. اتنا بڑا بادشاہ, فوجیں, لشکر, خزانہ, ایمونیشن, اشارہ کرے تو کعبہ کو ڈھا دے, اشارہ کرے تو مسجد نبی میں گھوڑے بنوا دے. کیا اس نے سب کچھ باتیں قتل حسین. اتنا زوردار بادشاہ, ایک آدمی حسین who is not saying anything to anybody, کوئی کسی قسم کو نہ کو تبلیغ کر رہے, نہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. اپنی نانا کی قبر میں ہے, اپنے قبر کے پاس ہے, اور اپنے نانا کی خدمت ماں کی قبر کے پاس. he is not saying anything to anybody. کوئی نیوسنس, کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں. یہ اسے اتنے بڑے بادشاہ کو ہوا کیا؟ اس نے بیعت کیوں مانگی؟ مانگی اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس نمبر 2 اسلام ہے. I'm not the original man and I don't have a constitution of Islam which is a real Islam. I don't have that. That is possessed by Hussein. So if I will take the Bayat of Hussein, it means I am the only owner, I am the only man who is the Islamic leader. If Hussein bow down in front of me, اگر حسین میرے سامنے سر چکا دے, ہاتھ دے دے, تو پھر دنیا اسلام کا میں ہی متفق کا لیڈر ہوں.
پر اسلام یہی ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جو پریڈیسیسر آف اسلام ہو، جو سکسیسر آف ریئل اسلام ہو، وہ 1,24,000 انبیاء کی قربانیوں کو، اپنی ماں کی قربانیوں کو تیرے جیسے شرابی کے ہاتھ میں دے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ریئل اسلام والے قتل ہوں گے، جلوا لیں گے، لیکن جھوٹ کے آگے کبھی جھکیں گے نہیں۔ اسی لیے حسینی باوجود دنیا مخالف اپنے گھروں پر علم لگا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر حقیقی اسلام سمجھنا ہے تو ہمارے دروں پر تمہیں آنا پڑے گا۔ You have to come over here because nobody is having the right passage for the right time for the betterment of the Muslim۔ کسی کے پاس نہیں ہے، رستہ یہی ہے جو کربلا میں حسین دکھا گئے کہ اگر رستہ حق تلاش کرنا ہے تو حسین کی راہ ہے، یہی حقیقی اسلام ہے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر، یا سجدہ شبیری ہے جو اسلام ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ مسلمان اسلام تلاش کرنا چاہتے ہو تو 18 جیٹ کو قربانی دینے والے اپنے وقت کے محمد حسین کو دیکھو کہ سب کچھ دے دیا، اسلام حقیقی نہیں دیا۔ یہ حقیقی اسلام تیرے شرابی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، یہ حقیقی اسلام کے وارث ہم ہیں، ہم ان کو دیں گے جو ہماری عزت کرتے ہوں گے۔ ہم ان بیٹوں بہنوں کو یہ پیغام دیں گے جو میری بہن زینب کی سیرت کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتی ہوں گے۔ ہم ان کو یہ آئین دیں گے جو ہمارے غم میں رونے والے ہوں گے۔ اور ہماری ماں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہاں بابا یہ اتنی بڑی قربانی ہوگی اور میرا بچہ جو اسلام بچانے کے لیے قربان ہو جائے گا تو میرے بچے پہ روئے گا کون؟ اس دکھیاری ماں نے یہ ریفرینڈم لے لیا اور حسینیوں تمہارے لیے جنت پکی کروا لی اپنے بابا سے۔ اے بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ تو رسول اللہ کیا جواب دے؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، وہ تو کچھ بولتا ہی نہیں۔ جبریل آ گئے، آ کر کہا بعد تحفہ درود و سلام، پیارے حبیب میری کنیز خاص کو فرما دیجئے گھبرائے نہ، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، یہ تم ہو وہ کہو۔ تم سلامت رہو، تم نے حسین کی ماں کو خوش کر لیا۔ اور مقصد حیات ہی صرف یہ ہونا چاہیے، مقصد حیات میرے بھائیوں یاد رکھنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس گلی میں شام ہو جائے، لیکن ایک سنی کی بات کبھی بھولنا نہ، اپنی زندگی کا مقصد ایک رکھو، اس مقصد کو کبھی بھولنا نہ، مقصد حیات ایک رکھنا کہ حسین کی ماں ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر حسین کی ماں راضی ہو گئی تو ان کا بابا راضی، بابا راضی تو رب راضی، بس رب راضی تو سب ٹھیک۔ اور اگر حسین کی ماں ناخوش ہو گئی تو مارے جائیں گے، بہت برا حال ہوگا۔ اس کائنات کی صادقہ صدیقہ ماں نے کہا
بابا میرے بچوں کو روئے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہ، ابھی جبریل آیا ہے، اس نے کہا ہے بعد طوفان درود و سلام اللہ کا پیغام ہے معصومہ کائنات کی طرف کہ کہہ دیجئے معصومہ کو کہ گھبرائے نہ، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ اور میرا سلام پردے میں بیٹھی میری بہنوں کو حدیث شروع ہوئی حضور کی تو خواتین سے شروع ہوئی، کہا بیٹی حکم خدا آیا ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے۔ تو کائنات کی شہزادی نے فوراً کہا، معصومہ کائنات نے کہا بابا 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 پھر میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس قوم کا ایک بچہ جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ آج جیٹھ کے مہینے میں 18 جیٹھ زمین پر بیٹھ کر گرمی میں ذکر حسین سننے والوں، تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے۔ دنیا اس گواہی کو یاد رکھے، علی والوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے حسین کی ماں کو خوش کر لیا ہے۔ جو حسین کی ماں کو راضی کرتا ہے وہی تو راہ فلاح پر ہے۔ میرے بھائیوں سناؤ کہانی، ہوا کیا؟ دکھیاری ماں کہاں رہی؟ ہاں، جب 28 رجب کو آقا حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں تو ٹھیک ہے سارے ساتھ تھے، لیکن بقی میں ماں نہیں رہی، ماں ساتھ ساتھ چلی۔ رسول اللہ بھی روزے میں نہیں رہے، ساتھ ساتھ چلے۔ جب مکے میں پہنچے 4 شعبان کو، تو جب 8 ذی الحج تک رہے حسین مکے میں تو نانا بھی ساتھ ساتھ تھے، مظلومہ ماں بھی ساتھ ساتھ تھی۔ جب 8 ذی الحج کو چلے مکہ چھوڑ کر اور پہنچے 2 تاریخ کی محرم کو کربلا میں، تو ماں ساتھ ساتھ تھی، ماں ساتھ ساتھ تھی۔ 7 تاریخ کو جب پانی بند ہوا تو مجھے یاد نہیں ہے کتاب کا نام، میں نے روایت پڑھی ہے کہ ایک رات شاید 8ویں کی رات کسی ماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بی بی زینب نے کہا بھیا قریب آنا، یہ دور کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں نکلے حسین، پہنچے وہاں، جب پہنچے دیکھا ماں بال بکھرا ہے رو رہی ہے، ہائے میرے حسین، ہائے میرے حسین۔ اور ایسے میں ایک روایت اور میرے ذہن میں آ گئی کہ جب قید خانے میں 1 سال رہے سید سجاد پاک بی بی زینب صلوات اللہ سلام علیہا، تو زندان سے دور اکثر زندان دروغہ رات کو زندان کا دروازہ کھول دیتا تھا۔ یہ کتاب سے لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کھول دیتا تھا اس لیے کہ شاید اسے بھی ان مظلوموں پر ترس آتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بیویاں کچھ دیر باہر جاتی تھیں لیکن کچھ رونے کی آوازیں آتی تھیں، تو جب رونے کی آوازیں آتی تھی تو دروغہ نے کہا اے پاک بیویوں، اے آقا اب میں دروازہ نہیں کھولوں گا اس لیے کہ کچھ لوگوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ سید سجاد نے کہا اب جب رونے کی آواز آئے تو مجھے بتانا۔ جب رات کے آخری پہر میں ایک مظلومہ کے رونے کی آواز آئی، دروغہ نے دروازہ کھولا، سید سجاد ساتھ چلے، پھوپھی بھی ساتھ چلی۔ جب وہاں پہنچے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک مظلومہ بال بکھرائے، کالے کپڑے پہنے، ہائے میرے حسین، ہائے میرے حسین۔ پہچان لیا کہ یہ تو میری ماں ہے۔ بی بی زینب نے کہا یہ تو میری ماں ہے۔ کہا بیٹی میں اکیلی نہیں، وہ کونے میں تیرے نانا بھی بیٹھے۔